السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ بات تو فوجی آپریشن کی ہو رہی تھی، بالخصوص گزشتہ ماہ جنوری میں دہشت گردی کی ریکارڈ وارداتیں ہوئیں، افواج پاکستان کے خلاف بھی دہشت گردی ہوئی۔ اس کے بعد ایئر فورس نے نارتھ وزیرستان میں ایک آپریشن بھی کیا۔ پھر یہ خبر آئی کہ نواز شریف صاحب اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو اعتماد میں لے رہے ہیں۔ اس میں بھی اکثریت کا خیال تھا کہ آپریشن ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے کہ پارلیمنٹری نظام ہے ہمارے ہاں، اخبارات میں اسپیکولیشن تھی کہ نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں تشریف لائیں گے، یعنی پارلیمنٹ کا پروڈکٹ ہوتے ہوئے وہ پارلیمنٹ میں تشریف لانا وزیر اعظم کی ایک فرنٹ پیج کی خبر تھی سب اخباروں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 7 ماہ میں پہلی دفعہ تشریف لا رہے تھے۔ بہرحال وہ آئے بڑے تمطراق کے ساتھ، اور انہوں نے دھواں دار تقریر کی، اور انہوں نے دہشت گردی کی بڑی سخت مذمت بھی کی۔ لیکن پھر اچانک انہوں نے یہ اعلان کر دیا سرپرائزنگلی کہ ایک 4 رکنی کمیٹی کا، پیس کمیٹی کا انہوں نے اعلان کیا، جو کہ طالبان سے، تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کرے گی۔ اس کمیٹی کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ دیکھیے یہ مذاکرات کیا رنگ لاتے ہیں، امن کی بات ہوگی یا اس کے بعد جنگ کی بات ہوگی۔ اس دوران پاکستان کا کیا ہے یہ تو آپ کو سب کو علم ہی ہے۔ اب آیا طالبان کے اس شرط کو کہ پاکستان میں شریعت نافذ کی جائے، اور حکومت کا یہ کہنا کہ آئین کے ماورا کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کس طرح ریکنسائل کیا جائے گا؟ کیونکہ طالبان تو جس نظام کو پاکستان میں چاہتے ہیں، نہ تو وہ قائد اعظم کے پاکستان کا، نہ علامہ اقبال کے، یعنی ایک جمہوری فیڈرل پاکستان جس میں پاپائیت کی یا تھیوکریٹک سسٹم کی کوئی گنجائش نہیں، ایسا نظام جس میں کسی عالم یا چند علماء کو ویٹو پاور ہو۔ تو آج اس مسئلے پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ علاوہ ازیں اس وقت جنرل پرویز مشرف کا ستارہ دوبارہ گردش میں آ گیا، اس میں بھی بات ہوگی۔ کچھ ایم کیو ایم کے جو قائد ہیں الطاف حسین کی مشکلات پر بھی بات کریں گے۔ آج ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب امتیاز عالم صاحب، حسن عسکری رضوی صاحب تجزیہ نگار، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں شہزاد چودھری صاحب جو کہ ایک موقر ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ رضوی صاحب میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ آپ کو ان مذاکرات میں کوئی لگتا ہے کہ کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے؟ دیکھیے، اگر تو آپ ان بیانات کو دیکھیں جو تحریک طالبان پاکستان نے ابھی دیے ہیں پچھلے 1-2 مہینے میں، اور کل بھی ایک بیان ان کا چھپا ہے اخبارات کے اندر، اور حکومت کی سوچ جو تھوڑی کبھی کبھی نظر آتی ہے، اس کو دیکھیں تو درمیان میں ریکنسیلیشن کے چانسز ہمیں بڑے کم نظر آتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ مسلح جد و جہد کی تنظیم کی بجائے ایک سیاسی جماعت بن جائے۔ لیکن اگر طالبان سیاسی جماعت بنتے ہیں تو ان کا جو تشخص ہے وہ خود بخود کمپرومائز ہوتا ہے، کیونکہ سیاسی جماعت بننے کا مطلب آپ آئین کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ حکومت چاہتی ہے تو چلیں ایک ٹرائی کر لیں، چند ہفتے کی بات ہے، لیکن یہ اس بہانے سے انڈیفینیٹلی اس مشکل سوال کو ایڈریس کرنے سے آپ اپنی آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کی بنیادی حیثیت منوانی ہے کہ نہیں منوانی۔ چند ہفتوں کے لیے تو یہ بنیادی حیثیت یا رٹ، وہی بنیادی حیثیت یا یہ رٹ جو ہے، میں اس لیے وہ رٹ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا کہ شاید فوری طور پہ یہ مکمل کنٹرول تو ممکن نہ ہو، لیکن بنیادی حیثیت کو منوانا وہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے ریاست کی، تاکہ شہریوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ اس سوال کو وہ چند ہفتوں کے لیے پوسٹ پون کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کدھر ہیں، اور ان کی حکومت جو ہے وہ رٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ امتیاز عالم صاحب، اگرچہ نوآموز ہیں سیاست میں بلاول بھٹو زرداری، لیکن انہوں نے ایک بڑی پتے کی ٹویٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو ہی مقرر کر دیا گیا ہے طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے۔ تو یہ اس کی جو حیات ترکیبی ہے اس 4 رکنی کمیٹی کی، ایک صاحب جو ہے مڈنارڈ جے کال کے ہیرو ہیں، پروٹیجے ہیں جنرل حمید گل کے، 2 کالم نگار ہیں جن میں سے ایک نواز شریف کے ایڈوائزر ہیں، عرفان صدیقی صاحب بھی بلکہ سمجھ لیں گے تھوڑا سافٹ کارنر ہی ہے ان کا، اور رستم شاہ محمد جو ہیں وہ تو کھل کے بلکہ طالبان سے زیادہ طالبان ہیں۔
تو یہ کیا ہم ان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں یا کوئی اپیسمنٹ کی پالیسی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ کمیٹی تو انہوں نے بنائی ایسے لوگوں پہ ہے کہ جو کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، کوئی جرنیل نہیں ہے، کوئی بڑا بیوروکریٹ نہیں ہے، پولیٹیشین نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے کہ ابھی بڑے فیصلے ہونے ہیں، تو اس دوران پبلک اوپینین تقسیم تھی تو کیا جائے گا، کیسے اکٹھا کیا جائے. اب اس کمیٹی کو جس طرح سے اختیار کہا گیا ہے مکمل دے دیا گیا ہے، اور وہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، کسی سے کچھ کر سکتے ہیں، تو بڑا مینڈیٹ ہے. لیکن سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کمیٹی کی نیچر کیا ہے. کیا یہ حکومت کی نمائندگی کرے گی اور حکومت کی شرائط پر نیگوشیٹ کرے گی، بات چیت کرے گی طالبان کے ساتھ، یا یہ طالبان اور حکومت کے درمیان گو بٹوین ہوگی کہ ان کی بات سن کے ان تک پہنچائے، ان کی بات انہیں پہنچائے. ان کا رول کچھ شروع سے ہی کچھ یہ ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کہیں کمیٹی کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیں، پوزیشن نہ لے لیں. جیسے آپ نے اشارہ کیا رستم صاحب تو وہ مطالبات پیش کر رہے ہیں جو طالبان کے مطالبات ہیں. اس کا مطلب وہ طالبان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کمیٹی میں. اور اگر دوسرے کسی رکن نے کہا کہ یہ تو بات درست نہیں ہے، یہ تو کمیٹی اس پہ غور کوئی پوزیشن آئے تو ایک کانفلکٹ آ جائے گا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. دنیا میں کہیں ایسے مذاکرات کھلے نہیں ہوئے، ایسے مذاکرات کھلی جگہوں پہ نہیں ہوا کرتے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوائے ایک کے کمیٹی کے باقی رکن ہر ایک ٹیلی ویژن سے اترتے ہیں، دوسری ٹیلی ویژن میں چلے جاتے ہیں. اب وہ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ کیا اگر اسی طریقے سے وہ جو بات چیت کے بارے میں باتیں کریں گے تو پورے ملک میں بحث شروع ہو جائے گی. طالبان ٹھیک کہتے ہیں، طالبان غلط کہتے ہیں، حکومت ٹھیک کہتی ہے، حکومت غلط کہتی ہے. طالبان کا یہ مطالبہ آ گیا، جماعت اسلامی نے حمایت کر دی، عمران خان نے حمایت کر دی، حکومت نے انکار کر دیا عمران خان. تو کیا کریں گے؟ ہم پوری قوم کو تقسیم کر دیں گے. تو ہم یہ شہزاد چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں. شہزاد چودھری صاحب، آپ دفاعی امور کے ماہر ہیں. یہ جیسے امتیاز عالم صاحب کہہ رہے ہیں، اور طالبان کی طرف سے میڈیا گیگ بھی لگانے پر کہا گیا ہے کہ یہ اگر آپ نے، لگتا ہے کہ طالبان زیادہ پروفیشنل ہے ہم سے ان معاملات میں، انیشیٹو رکھنے کے معاملے میں. آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتائیں کہ اس قسم کی نیگوسیشنز یا جو ہے یہ پیش خیمہ ہے کسی آپریشن کی تیاری کا، یہ کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا؟ فوج کا اس بارے میں کیا نقطہ نگاہ ہوگا اس صورتحال میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے اس کرنٹ فیز آف کانفلکٹ کے اندر. فیصلہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا ہم امن کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں گے، یا یہ کہ پاکستان کو پھر وہی ریاست کا جو پاورفل ایلیمنٹ ہے اپنی فوج اس کو استعمال کرنا پڑے گا، جس کی جھلک ہم نے پچھلے ہفتے 10 دنوں میں 2-3 مرتبہ نارتھ وزیرستان میں اور خیبر میں دیکھی. میرا خیال ہے وہ صرف ایک جھلک تھی، آپریشن نہیں تھا. جب آپریشن اپنی فل انٹینسٹی کے ساتھ آئے گا تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اس کی حیت اور اس کی شکل اس سے بہت ڈیفرنٹ ہوگی اور بہت زیادہ تباہی ہوگی اس سے. اس کا اندازہ غالباً ان کو بھی دوسری طرف ہے. جہاں تک اس ڈائلاگ کی سکسیس کا تعلق ہے کہ یہ سکسیسفل ہو سکتا ہے یا نہیں، میں نے چند دنیا کے اندر جو ماڈلز ہیں جب ان کو آپ دیکھیں، سری لنکا کا ماڈل خاص طور پہ میرے سامنے آتا ہے جہاں پر فائٹ اینڈ ٹاک، اور یہ 27-28 سال کے اندر اس کو اختیار کیا گیا اس رویے کو کہ 2-2 سال کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد اگلا سال 1.5-2 پھر جنگ شروع ہو گئی. تو یہ 27-28 سال تک یہ مذاق چلا، یہ لانگ ٹرم ایشو 27-28 سال تک چلا. الٹیمیٹلی ریاست کو اپنی طاقت استعمال کرنا پڑی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. چند چیزیں چھوٹی چھوٹی آپ سے عرض کر دوں کہ جو کہ مجھے اس ایفرٹ میں بالکل ہی ایک جیسے یہ جھٹکا طریقہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی خاندانی دشمنی ہے جس کو 3-4 آدمی محلے کے نوٹیبلز مل کے کوئی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ اس میں سائنٹیفک ایلیمنٹ ہے، نہ 4 لوگوں کا جی جرگہ بھی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ دیکھیے کانفلکٹ ریزولوشن ایک سائنس ہے، اس کے اندر لوگ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، اور پھر یہ اس قسم کی کانفلکٹ نہیں ہے جو کہ خاندانوں کے درمیان میں، یہ ایک ریاست اور ایک گروہ کے درمیان میں کانفلکٹ ہے. اس کے لیے پری کانفلکٹ ریزولوشن ایک میتھڈالوجی ہوگی، اسٹریٹجی ہوگی، اس کے بعد ایک پوسٹ کانفلکٹ. دوسرا، ان کو ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے، ان کو انٹیلیجنس سپورٹ چاہیے، ان کو پالیسی سپورٹ چاہیے، ان کو کانفلکٹ ریزولوشن سپورٹ چاہیے. اگر یہ 4 لوگ ان چیزوں میں انانیشیٹڈ بھی ہیں تو ان تمام لوگوں سے بریفنگز کے بعد جہاں پہ امتزاج ہوگا پالیسی کا اور اسٹریٹجی کا،
پھر جا کے ان کو پتہ لگے گا کہ انٹرنل آبجیکٹیوز کیا ہیں، انٹرم آبجیکٹیوز کیا ہیں، ان کو کیسے حاصل کرنا ہے، کس طرح، چاہے شکل جو مرضی ہو، جرگے کی شکل ہو، کوئی آپس میں کسی بات چیت کی شکل ہو، شکل جو بھی ہو، لیکن اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک بنیاد ہونی چاہیے اس مسئلے کو حل کرنے کی، ورنہ یہ بالکل ایسے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے کوئی دیر پا آپ کے پاس نتائج نہیں ہوں گے، کوئی آپ ایک واقعی امن جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گا. تو ایک ایسی ایفرٹ جو کہ حل دے سکتی ہے، بدقسمتی سے اس قسم کے نتائج دینے کے لیے فیل ہو جائے گی. اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہو، لیکن ان کو ڈیفینیٹلی ایک پڑھے لکھے طریقے سے اس سے آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. یہ جٹکا سٹائل جو ہے، جرگے والا سٹائل ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حسن تجویدی صاحب بتائیے کہ ایک اور ڈاکٹر ہیں ہمارے، ڈاکٹر نواز شریف، پنجاب یونیورسٹی نے آنرری ڈگری لیکن لکھتے تو ہے نا آپ. ہاں، لیکن آنرری ڈگری کا ایک ایتھک یہ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ کے پاس آنرری ڈگری ہو تو کبھی ڈاکٹر کا لفظ استعمال نہیں کرتے. ہاں، کیونکہ آپ لوگوں نے تو شبانہ روز محنت کی، تھیسس لکھے آپ کی، بڑا انگریزی کی، پھر ملا. یونیورسٹی اب کچھ لوگوں پہ مہربان ہو جاتی ہیں. وہ تو پی آر کے خاطر ہے نا، جو آپ کے جو وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، وہ پی آر کر رہے تھے. ایسی ہے جیسے یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ملی ان کو. ہاں، ایسی ہے جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو ان کے نام کا حصہ بن گیا تھا. ہاں، وہ اپنے کارڈ بھی لکھتی تھی، ان کے کارڈ عید پہ شبرات تو آتا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو، چھاپنے والے. بلکہ ان کا وہ مخفف بھی بنا دی تھے، MBB. تو ڈاکٹر صاحب یہ میرا سوال یہی تھا آپ سے، جو اب بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کے بعد میں پوچھوں گا آپ سے کہ شہزاد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اور وہ ماہر ہیں جو بات کر رہے ہیں اس کے، کہ یہ تو کوئی اٹکل پچو سا ڈنگ ٹپاؤ سا کام لگ رہا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ بس ایسے چلائی جائیں آپ. اور تو اگر یہ بات ہے تو دیر از ناٹ مچ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. تو اس پہ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں ہم ناظرین. ایک بریک کے بعد ڈاکٹر حسن رضوی صاحب اور امتیاز عالم صاحب سے اس بارے میں مزید گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. ڈاکٹر حسن رضوی صاحب، آپ سے بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ اس آپریشن کی بجائے اب تو مذاکرات ہیں، اس کی کیا امکانات ہیں نتیجہ خیز ہونے کے؟ مجھے نظر تو نہیں آ رہا جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی صورت میں، کیونکہ یہ لوگ پتہ نہیں کیا مینڈیٹ ہے ان کا، کیا ٹائم فریم ہے ان کا، کیا ٹرمز آف ریفرنس ہے، کچھ نہیں بتایا گیا. دوسری طرف میڈیا میں بھی جس طرح امتیاز عالم صاحب نے بڑی باتیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں، تو یہ کیسے ہے؟ یہ آئی مین یہ تیاری تو نہیں ہے جیسے شہزاد صاحب نے کہا کہ ملٹری آپریشن جب ہوگا تو اٹ ول ناٹ بی اے ٹی پارٹی، اور اس کے بھی بڑے محرکات بڑے گمبھیر ہیں. تو پاکستان تو ایک گرداب میں پھنس گیا، یعنی یہ راستہ لیں یا وہ راستہ لیں، دونوں ہی پرز مشکلات ہیں. دیکھیے، شہزاد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے. کانفلکٹ مینجمنٹ اور کانفلکٹ ریزولوشن جو ہے یہ بڑا ایک ٹیکنیکل قسم کا ایشو ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کو جو یہ کمیٹی میں اچھا، اتفاق سے ہمارے ساتھ رضوی صاحب رشوت شاہ محمد صاحب لائن پہ موجود ہیں، ان سے پوچھیں. ہاں، ان سے پوچھیں. بسم اللہ. ہاں جی، السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. کیسی رہی آپ کی کل میٹنگ پرائم منسٹر سے؟ کوئی ٹرمز آف ریفرنس وغیرہ طے ہوئے آپ کے؟ جی وہ ہو گیا ہے. تو کچھ روشنی ڈالیں گے کیا آئندہ کا لایا عمل ہے؟ نہیں، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو کل میٹنگ میں باتیں ہوئی ہیں ان کو ابھی نہ کیا جائے، کو میڈیا کے سامنے نہ لایا جائے. تو پھر بھی آپ کے ذہن میں تو کوئی نقشہ ہوگا کہ کیسے اس کو پروسیڈ کرنا ہے؟ ذہن میں نقشہ موجود ہے، ریسپانس کا انتظار ہے ان دوسرے سائڈ کا. جب وہ ریسپونڈ کر لیں گے تو اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. جی جی. ایشو یہ ان کا رول کیا صرف میسج پاس آن کرنا ہے یا سبسٹینٹیو نیگوسیشن کرنا ہے؟ شاہ صاحب، یہ ڈاکٹر حسن رضوی صاحب پوچھ رہے ہیں، آپ نے ان کی سنی بات؟ وسیع ایکسٹینسو وائڈ مینڈیٹ ہے، صرف پیغام رسانی کا کام نہیں ہے. آپ ایک آربیٹر ہیں یا ریپرزینٹ کرتے ہیں حکومت کو؟ یہ حکومت کی نامزد کردہ کمیٹی ہے. جی. تو وہ
اس کے پاس اختیار بھی ہیں اور وسائل بھی ہیں. مطلب آپ حکومت کی نمائندگی کریں گے نا یہ کمیٹی؟ دیکھیے یہ امن کی کمیٹی ہے تاکہ کسی طریقے سے راستہ نکالا جائے کہ دیر پا امن قائم ہو سکے. تو آپ جیسے بھی چاہیں جس طرح بھی آپ اس کو. شاہ صاحب آپ کی تو سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہوگی کہ اگر آپ کو سیز فائر ہی کروا دیں کم از کم پہلے مرحلے کے طور پہ تبھی بات چیت ہو سکتی ہے آگے. یہ ساری کوششیں انشاءاللہ کی جائیں گی. اب دیکھیں نتیجہ کیسے نکلتا ہے. ہاں لیکن اس میں جو کچھ تھوڑی سی عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ نمائندگی تو حکومت پاکستان کی کر رہے ہیں لیکن آپ کا زیادہ جو ٹلٹ ہے وہ طالبان کی طرف ہے. یہ جو تاثر ہے یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو نہ ٹرائبل ایریا کا علم ہے، نہ وہاں گئے ہیں، نہ کوئی سسٹمز کا ان کو علم ہے، اور نہ کوئی میرے جو خیالات ہیں ان کا ان کو علم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید اپنی ترجمانی خود بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں بجائے کہ اور لوگ یہ ترجمانی کریں. اور وہاں پہ جو اس وقت فساد ہے، جو آگ لگی ہوئی ہے، اس کو کیسے بجھایا جائے، وہاں امن قائم کیسے کیا جائے، اداروں کو کیسے بحال کیا جائے، یہ مقاصد ہیں. اور اس میں کسی کی نمائندگی وغیرہ کی بات نہیں ہے کہ آپ فلاں کی نمائندگی کرتے ہیں کہ فلاں کی نمائندگی کرتے ہیں. حکومت نے فیصلے کرنے ہیں، ہم نے نہیں کرنے. اس میں ایک جو سوال عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ٹی ٹی پی کے ترجمان نے کل بھی کہا کہ جی ہمارا تو مطالبہ ہے کہ پاکستان میں شریعت کا نفاذ. آیا پھر دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ آئین کے ماروا کوئی چیز جو ہے وہ اس پہ اتفاق نہیں ہو سکتا. تو یہ کن پیرامیٹرز میں ہم اس مطالبے کو دیکھیں گے طالبان کی شریعت کے نفاذ کو؟ نظامی صاحب بات یہ ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ فلاں سسٹم ہونا چاہیے، فلاں نظام ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ کیسے قانون سازی کی جائے. اگر وہ کوئی نظام چاہتے ہیں تو ان کو اس سارے جو ہمارے سٹرکچر ہیں ان کا حصہ بننا ہوگا اور اس میں اپنی لیے راستہ نکالنا ہوگا. لیکن یہ کہنے کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ٹرائبل ایریا میں آج تک کبھی بھی کسی نے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ شریعت کا نظام وہاں قائم کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 70-75% ایریا ہے جو پولیٹیکلی جس کو ہم انیکسیسیبل کہتے ہیں، وہاں پہلے سے رواج کا نظام قائم ہے. اگر وہ چاہتے ہیں شریعت نافذ کرنا تو رضوی صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایشو یہ نہیں ہے کہ ٹرائبل ایریا کے لوگ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹرائبل ایریا کے لوگ تو بیچارے مجبور ہیں، کبھی گورنمنٹ کا پریشر ہوتا ہے، کبھی طالبان کا. اصل چیلنج یہ ہے کہ وہاں پہ ایسے ملیٹنٹ گروپس پیدا ہو گئے ہیں جو بندوق کی زور پر اپنی سوچ کو نہ صرف ٹرائبل ایریا بلکہ اس سے باہر نافذ کرنا چاہتے ہیں. عام آدمی، عام ٹرائبل تو بیچارہ مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے دونوں سائڈ سے. تو ایشو عام آدمی کا نہیں ہے. وہ عام آدمی کچھ بھی کہتا رہے، یہ جو مسلح تنظیمیں ہیں وہ عام آدمی کی بات نہیں سنتی، ان کی اپنی سوچ ہے. یہ نظریاتی گروپ ہیں، تو نظریاتی گروپ کو پاکستان آئین کے فریم ورک میں آپ کس طرح لائیں گے؟ نظریاتی گروپس وہاں پہ نہیں ہے جی. یہ جو بندوق کے زور پہ وہ ہوتے ہیں وہ کراچی میں بھی سب سے زیادہ ہو رہے ہیں، جہاں 10 لوگ روزانہ مارے جاتے ہیں اور آپ کے سارے قوانین وہاں پہ نافذ ہیں. اور آپ 5 سال میں 5000 لوگوں کو قتل کیا گیا لیکن کسی ایک آدمی کو پھانسی نہیں ہوئی. تو سب سے پہلے تو وہ نظام ٹھیک کرنا چاہیے جہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تنظیمیں کیسے پیدا ہوئیں، اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے. لیکن آپ ہسٹری کو واپس تو نہیں لے جا سکتے، یعنی جو تنظیمیں جیسے پیدا ہوئی ہیں اب آپ ٹرائبل ایریا میں 10 سال پہلے نہ کوئی تنظیمیں تھیں، نہ امن کا کوئی مسئلہ تھا. اس لیے کہ حکومت پاکستان ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی 10 سال پہلے. کن کے ساتھ؟ دیکھیں نا، ملیٹنسی کو حکومت پاکستان، ریاست پاکستان ایک پالیسی کے تحت ملیٹنسی کو پروموٹ کرتی رہی ہے اس ملک کے اندر. اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ تاریخ پڑھیں گے تو علم ہو جائے گا. جی امتیاز عالم صاحب آپ تو نہیں کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ زیادہ علم ہوگا اس سے پہلے کہ ہم شاہ صاحب پاکستانی ریاست کیوں ملی ہوئی تھی اور کیسے ملی ہوئی تھی، مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن مجھے اس کا علم ہے کہ ٹرائبل ایریا میں 10 سال پہلے کوئی مسائل نہیں تھے. مسائل کیسے پیدا ہو گئے اس کو آپ نے جاننا ہوگا. امبیسڈر صاحب،
کسی بھی بات چیت کے لیے اور ماحول کو سازگار بنانے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کیے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا اس اعتماد سازی کے اقدامات کریں دونوں سائڈز کہ بات چیت آگے بڑھ سکے؟ دیکھیے، اعتماد کا فقدان ہے، اعتماد ختم ہو چکا ہے، دونوں طرف سے نقصان بھی ہوا ہے. یہاں پر بھی بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، وہاں پر بھی بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں. انسٹیٹیوشنز ختم ہو گئے ہیں، جو ٹرائبل ایریا کے جو انسٹیٹیوشن تھے وہ کولیپس ہو گئے ہیں، اور ملٹرائزیشن وہاں پہ ہو گئی ہے. جو ٹرائبل ایریا کے جو گورننس سٹرکچر تھے وہ کمزور ہو گئے ہیں. اب ان کو ریسسیٹیٹ کرنا، ریکنسٹرکٹ کرنا، ریہیبلیٹیٹ کرنا، اس میں وقت لگے گا. کیسے کریں گے؟ ساری اتنی بڑی لمبی جرنی بھی ایک سٹیپ سے شروع ہوتی ہے. آپ جو وہاں پہ کریٹیکل ایشوز ہیں، جس میں قیدیوں کی بات ہے، جس میں فارن ملیٹنٹس کی بات ہے، جس میں کمپنسیشن کی بات ہے، جس میں فوج کی وڈرال کی بات ہے، یہ ساری جس میں سسٹمز کو بحال کرنے کی بات ہے، یہی مسائل ہیں بڑے بڑے. شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، مسائل کچھ اور ہیں. تو آپ کے خیال میں کہ اگر حکومت تیار ہو جائے قیدی رہا کرنے اور فوج وہاں سے نکال لے اور وہ وہاں پہ اپنی ایمریٹس ہی قائم کر دیں گے جو پہلے لگتا ہے انہوں نے قائم کی ہوئی ہے نارتھ وزیرستان میں؟ دیکھیے، نہ کوئی امارت وہاں پہ قائم کرنے دے گا، اور نہ فوج ایسے حالات میں وڈرا ہوگی کہ وہاں پہ امن نہیں ہوگا تو فوج وڈرا نہیں ہوگی. شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہماری اطلاعات میں بہت اضافہ کیا. کیوں جی؟ وہ تو آفر کر رہا ہے. دیکھیے، بنیادی طور پر جو انہوں نے باتیں کہی ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ قیدی رہا کیے جائیں، امن ہو، وہاں پہ فوج ودرا ہو، یہ ساری باتیں طالبان ہی کہہ رہے ہیں نا. یعنی یہ بات نہیں کہی گئی کہ جناب آپ ان کو ایک آئین کے فریم ورک میں اور حکومت کی عملداری میں وہاں ان کو کام کرنا ہوگا. طالبان نے کیا کرنا ہے وہ انہوں نے نہیں بات کر رہے، بلکہ حکومت کو کیا کرنا ہے، حکومت کو وہ باتیں وہ ہیں جو طالبان کی. تو یہ سوچنے والی اب بات اس میں مسئلہ یہ ہے، جیسے ایئر مارشل بات کر رہے تھے کہ کنفلکٹ اور پری کانفلکٹ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ پری کانفلکٹ میں اور کانفلکٹ سچویشن میں ایک اعتماد سازی کی بات کرتے ہیں کہاں تک جائیں گے، پھر یہ کہ آپ کن ٹریکس پہ کیا بات کریں گے اور کیا کیا آپ کے آپشنز ہو سکتے ہیں کہ حکومت کیا چھوڑے اور وہ کیا چھوڑے، کہاں جا کے وہ درمیانی پوائنٹ ہو کہ جہاں دونوں فریق اتفاق کر لیں. اگر اس پہ کام نہیں کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ فیاسکو ہو جائے گا. تو اعتماد سازی کا مطلب یہ ہے کہ قیدی رہا کرتے جائیں، تو اس کی کیا یقین ہے کہ دوبارہ آ کے وہ حملے نہیں کریں گے؟ اچھا، اور فوج واپس کیسے بلا لی جائے؟ میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں. اچھا چودھری صاحب، یہ ابھی ہمارے ساتھ رسوت شاہ محمد وہ کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے کچھ تھوڑے سے جو پیرامٹرز ہیں تھوڑے سے واضح کیے ہیں کہ مثلا جی آپ نے سنی ہے، تو آپ کا کیا اس بارے میں آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیے، نارتھ وزیرستان کے اندر تو اس وقت کوئی بہت بڑا خدا نخواستہ کوئی بربادی نہیں ہے. بربادی تو پاکستان کے اندر ہے، اور وہ بارہا اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پہ امن لانا ہے، وہاں پہ کمپنسیشن دینی ہے، وہاں پہ فوج نکالنی ہے. نمبر 2، پاکستان کی افواج کی 2014 کے بعد اس بارڈر کی مینجمنٹ جو کہ پچھلے 12-13 سال سے ایک بالکل ہی اوپن بارڈر بن چکا ہوا ہے، اور جہاں پر ٹرائبل ایجنسیز جو کہ ٹریڈیشنلی وہاں پر ایک قسم کا ایک رکھتی تھی، کنٹرول رکھتی تھی، اب وہ ٹرائبل ایجنسیز اور ٹرائبل لوگ بھی بہت حد تک کمپرومائز ہو چکے ہوئے ہیں ساری پروسیس کے اندر. تو پاکستان کی افواج کی پریزنس بہت لازمی ہے. نمبر 3، یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جہاں پر فاٹا کو پاکستان میں انٹیگریٹ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے پولیٹیکل اور سوشل لیول کے اوپر، تاکہ ان کا وہ جو FCR کا نظام اتنے سالوں سے پرانا ہے اس کو آہستہ آہستہ زائل کر کے پاکستان کی مین اسٹریم میں لایا جائے، تاکہ پاکستان کے تمام قوانین، اس میں ترقی بھی ہے، اس کے اندر وسائل کی اویلیبلٹی بھی ہے، اور اس کے اندر تحفظ بھی ہے جو کہ پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ اس قسم لیکن یہ مطالبہ تو جائز ہے نا کہ وہاں سے غیر ملکیوں کو نکالا جائے، ازبک، چیچن، بالکل جائز ہے. کون کون بیٹھا ہوا. دیکھیے، جہاں تک پاکستان کی ساورنٹی کا تعلق ہے اس کے اندر تو بے شک وہ جو غیر ملکی بیٹھے ہوئے ان کا نکل جانا چاہیے. وہاں پہ جتنے غیر ملکی ہیں وہ پاکستان کی اجازت سے تو وہاں نہیں بیٹھے ہوئے. اور دوسری جو چیز آپ نے عرض کی، پہلی انڈیکیشن کیا ہے؟ ان سے جو بیسک سوال پوچھنے والا یہ تھا کہ سیز فائر کب تک ہوگی. یعنی آج یہ دیکھیے کہ تیسرا دن ہے کہ پاکستان نے اس کمیٹی کا اعلان کیا، اور آج تیسرے چوتھے دن بھی ہم اس انتظار میں ہیں کہ وہ شورا کا اجلاس پاکستان کی اس آفر کو ایکسپٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ریاست کی یہ عالم ہے کہ ریاست میں نے پوچھا ان سے سیز فائر کا، انہوں نے کہا ابھی یہ انہوں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ اپنی سوچ یہ ہے کہ 4 سے 6 ہفتے میں سیز فائر ہوگا.
یعنی یہ شہزاد صاحب ایک بریک کی طرف جانا، بریک کے بعد میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر. ناظرین ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور پہلو جو ہے اس کا کہ یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ سال جو ہے بڑا اہم ہے، افغانستان سے وڈرال ہونے والا ہے امریکی فوج کا انخلا، اس کا بلو بیک بھی ہمارے اوپر آنا ہے. دوسری طرف فوج میں ایک نئے سربراہ آئے ہیں، پہلے کیانی صاحب چھائے ہوئے تھے. کیانی صاحب جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ جی یو کانٹ وش اوے یور اینیمیز، تو ہم نے تو طالبان کے ساتھ معاملہ رکھنا ہے، یعنی کہ کچھ طالبان ہمارے دوست ہیں، پاکستانی طالبان ہمارے دشمن ہیں. تو یہ فوج کے اندر بھی تو ایک کنفیوژن موجود ہے. آیا یہ نئی جو قیادت آئی ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ جو پیراڈائم ہے تاریخی طور پہ کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، اسٹریٹجک ڈیپتھ وغیرہ وغیرہ، آپ کو معلوم ہی ہے، آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے جو ان کا منتر ہے. دیکھیے پرابلم یہ ہوئی ہے پاکستان کے اندر پچھلے 10 سال میں کہ ٹھیک ہے ملٹری ایکشن بھی ہوئے، ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی ہوئیں، کچھ فیصلے بھی کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے حکومت نے اور فوج نے کیے، لیکن اپنے اقدامات کو جسٹیفائی نہیں کیا. جو ڈومیننٹ نیریٹو ہمیں سول سوسائٹی میں نظر آتا ہے، فوج کے اندر بھی نظر آتا ہے، وہ زیادہ تر وہ ہے جو اسلامسٹ ہے. مثلا ایک مخمسے سے ہم اب تک نہیں نکل سکے ہیں، جو سرکاری لوگ بھی کہتے ہیں، جو بہت سے ریٹائرڈ فوجی بھی کہتے ہیں جن سے ہماری ایکسیس ہو جاتی ہے کہ جی یہ جنگ تو ہماری نہیں تھی، ہم پہ امپوز کر دی گئی. سوال یہ ہے کہ اگر یہ جنگ حکومت سمجھتی ہے یا فوج میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں، آپ وڈرا کریں. یہ پرائم منسٹر تک کے گفتگو میں اس جو تقریر انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر نے یہ فیصلہ کر کے ہمیں پھنسا دیا. ٹھیک ہے پھنسا دیا اس نے، بیچارہ اب تو مشکل میں خود پھنسا ہوا ہے. تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے جنگ سے وڈرا کرنا ہے، اب امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیں، اب جو مرضی کریں. لیکن یہ کہ نوحہ مرثیہ پڑھنا، لیکن اس کا جو لاجیکل کنکلوژن ہے وہ چونکہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے کنفیوژن ہے. آپ کے ہاں سول میں بھی مسئلہ ہے، گورنمنٹ میں بھی مسئلہ ہے، اور فوج کے نچلے لیول پہ مسئلہ ہے. واٹ از یور ٹیک؟ میرا خیال ہے کہ عبوری پیریڈ ہے، دونوں سائٹس ٹائم لے رہی ہیں، اور طالبان کی بڑی سیاسی حکمت عملی یہ ہوگی کہ کس طرح پاکستان انہیں نہ چھیڑے اور پاکستان ان کی جنگ جو ہے افغان طالبان کے ساتھ مل کر افغانستان میں اس میں شامل ہو جائے. اور یہ غالباً پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو اپیل بھی کرے گی. بات آیا پاکستان یہ کرنے جائے گا، تمام دنیا کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، طالبان یہ چاہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی ان کی بڑی حمایت ہوگی جماعت اسلامی کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے، اور پارٹیوں کی طرف سے. اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ پاکستان کے اسٹریٹجک مفاد یہ نہیں ہے، اور نہ ہی وزیر اعظم یہ چاہیں گے. کیونکہ اگر وزیر اعظم نے پاکستان میں سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے تو معاشی ترقی کرنی ہے اور پاکستان میں بزنس سے پھلنا پھولنا ہے، وزیر اعظم کا تو انسٹنکٹ لگتا ہے کہ بھارت سے تعلقات بہتر کیے جائے اور اس طرف زیادہ توجہ دے. کیوں شہزاد صاحب آپ بتائیے کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک پکچر کو اور ہمارے فوج کے پیراڈائم کو، سیکورٹی پیراڈائم کو؟ دیکھیے میں اپنے دونوں ساتھیوں سے تھوڑا سا اختلاف اس طرح کروں گا کہ مجھے کوئی تھوڑا بہت اندازہ ہے فوج کی سوچ کا. انفارچونیٹلی ہوتا یوں ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈومیسٹک سول ملٹری کیا کہنا چاہیے کانٹورز جو ہیں، جو ڈویژن ہے، جو تقسیم ہے، وہ ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے ہماری پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے ہمارے پالیسی فارمولیشن کے اندر یا پالیسی اننسیشن کے اندر. مثال کے طور پہ بات ہم کریں گے دہشت گردی کی جنگ کی، اور اس کے اندر ہم مشرف سے شروع کریں گے اور مشرف کو لپیٹیں گے، پھر فوج کو لپیٹیں گے، پھر اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کریں گے. اب ان کی اپنی اپنی حیثیت ضرور موجود ہے، لیکن وہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں تھی، لیکن اس کو کنفلیکٹ کر دیا جاتا ہے اپنی پالیسی ایڈوانٹیجز کے لیے. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. کوئی امتیاز عالم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہم نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا کہ افواج پاکستان کی پالیسی بھی بات کی ہو، نہ ہی گناہ کیا ہے مشرف صاحب کی بات کرنے کا، اور ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. ہم نکب میں سیولین لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا بندوق توپ کیا ہوتی ہے. نہیں میری چھوٹی سی بات سن لیجیے، میں بات مکمل کر لوں پھر آپ کی بات میں سن لوں گا. اچھا تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نہ ہی پاکستان آج اس حالت میں ہے کہ وہ کسی اور ملک چاہے وہ افغانستان ہی کیوں نہ ہو اس کے اندر جا کے اپنے اندر گھر کے حالات کنٹرول میں نہیں ہے، باہر کیسے اپنے آپ کو امپوز کر سکتا ہے. تو سب سے پہلی تو یہ ڈٹرمننٹ ہے جو کہ چینج ریالٹیز ہیں، کنٹیکسچوئل ریالٹیز، جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اس لیے خام خواہ میں ان چیزوں کو لاد کے آگے لے آنا ممکن نہیں ہے. دوسرا
پاکستان نے سبق سیکھا, پاکستان کی افواج نے سبق سیکھا کہ جو اسلم بیگ مرزا نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کسی زمانے میں بات کی تھی, اس کی ریلیونس اب کسی صورت بھی نہ اس وقت ہی نہ آج ہے. اگر ہم نے طالبان کی مدد کی تو کسی اور کے کہنے پہ کی, اگر ہم نے طالبان مجاہدین بنائے تو کسی اور کے کہنے پہ بنائے. اچھا, تو اس لیے اس کے وجہ سے اس وقت پاکستان کا پرزم اور تھا جس کے اندر پاکستان ان چیزوں کو دیکھتا تھا, لیکن آج وہ پرزم جو ہے اس نے الٹیمیٹلی پاکستان کے خلاف وہ اس کا اپنا اثر اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب اس کی ریلیونس نہیں رہی اور وہ خود ایک دشمن بن کے ابھر آیا ہے پاکستان کے لیے. تو یہ تو وہ مس اسٹیپس ہیں جس کی وجہ سے پاکستان یہاں پہنچا ہوا ہے, ان کی آج کوئی ریلیونس نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دہشت گردی بذات خود اتنا بڑا ایک مسئلہ ہے, ایک پاکستان کا جسے کہتے ہیں ایگزسٹینشیل پرابلم ہے, کہ وہ ایک ٹوٹل یکسوئی چاہتا ہے اور اس کے لیے سوچ کلیئر ہونی چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فوج میں اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ریاست کو اور اپنے ملک کو بچانا ہے, اپنی قوم کو سیکیورٹی دینی ہے, اور اس کے لیے جو بھی ان سے بن پڑے گا وہ کریں گے. ایک بات مجھے کرنے سویلین گورنمنٹ اونرشپ نہ لیتی, زرداری صاحب نے اونرشپ نہیں لی, اب نواز شریف صاحب دیکھیں اونرشپ لیتے ہیں کہ نہیں پالیسیز کی. ایک بات مجھے کرنے دیں. نہیں, لینی پڑے گی کیونکہ پاکستان کے تحفظ کا سوال ہے, پاکستان کی بقا کا سوال ہے. کیا دیکھیے, طالبان کیا چاہیں گے اس بات چیز سے؟ طالبان یہ چاہیں گے کہ یہ جو سینکچوری بن گئی ہے ان کی, جو علاقہ بن گیا ہے, یہ ان کے پاس رہے, اور کل جب آخری یدھ ہوگا افغانستان میں, اس میں یہ اپنے افغان بھائیوں سے مل کر جہاد کر سکیں. جی, لانچنگ پیڈ. اچھا, اس کے برعکس پاکستان کو یہ فکر ہوگی اور فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور نواز شریف صاحب کو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ایک لہر ایسی آئے عدم استحکام افغانستان کا ہو کہ یہ جو لوگ ہیں طالبان, یہ پورے پاکستان کو سویپ نہ کر جائیں, کم از کم پختونخوا کو سویپ نہ کر جائیں. تو اس لیے انہیں اس سے پہلے ہی روکنا ہوگا. تو یہ اچھا, اب کیا پاکستان اپنی کمزوری دکھائے گا, سیاستدان اپنی کمزوری دکھائیں گے اور ان کے ساتھ شامل باجا ہو جائیں گے کہ امریکہ تو جا رہا ہے لہذا افغانستان کا مال غنیمہ لیں, یا پھر یہ کہ یہ کہیں کہ نہیں, اس سے پاکستان غیر مستحکم ہو سکتا ہے اور ہم 2014 سے ختم ہونے سے پہلے اپنے علاقوں کو سکیور کر لیں. یہ سمجھتا ہوں اس پہ کریں. اب میں مشرف کا ذکر ضرور کروں گا. وہ کیوں؟ کہ مشرف کی جو مشکلات ہیں, کر دوں نظامی صاحب, چھوٹی سی بات کر لیں. دیکھیے 2014-15 کے بعد جو بارڈر کی مینجمنٹ جو ہے نا جی, بارڈر کی مینجمنٹ اتنا ایک کرٹیکل ایشو بن چکا ہے پاکستان کے لیے کہ اب سیاسی لیول پہ بھی اور فوجی لیول پہ بھی اس کی مینٹیننس بہت بڑا ایشو ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ اب کبھی اس طریقے سے فریڈم آف موومنٹ جو ہے اس کو آسانی سے برداشت کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. میں پوچھ رہا تھا کہ بالکل صحیح ہے. مشرف کی جو مشکلات ہیں, اب ایک طرف وہ عدالت نے وارنٹ جاری کر دیے قابل ضمانت, دوسری طرف AFIC اس کی رپورٹ کو خاص اہمیت نہیں دی. تو یہ لگتا ہے کہ مشرف کے جو وکیل ہیں احمد رضا قصوری وغیرہ, یہ کوئی اس کے وکیل یا دوست نہیں ہے, بلکہ انہوں نے یہ فوج کو اور مشرف کو لازم ملزوم کر کے اس کی خدمت نہیں کی کوئی. دیکھیں, اس میں جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آتی ہے کہ اب ان کے لیے کافی مشکل بلکہ بڑے ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ کورٹ میں جانے کو اوائڈ کریں. پرہیپس ان کو کورٹ میں اب جانا پڑے گا. اس کے بعد جو مقدمے کا جو اصل چیز ہے وہ تو ایک لمبی کہانی ہوگی, وہ مکمل ہو یا نہ ہو. کورٹ میں جانے کا مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے. سیکرٹری جنرل ڈیفنس کورٹ میں نہیں گئے, FCC کے جو ہے DG وہ نہیں گئے, تو یہ نہیں, وہ بعد میں نہیں اپیئر تو ہوئے ہیں. دیکھیے, ہیزیٹیشن کے بعد اپیئر تو ہوئے ہیں, ڈیفنس سیکرٹری بھی ہیزیٹیشن کے بعد گئے ہیں. اچھا, وہ FC بلوچستان والے بھی کافی آگے پیچھے کر کے گئے ہیں, تو مشرف کو بھی جانا پڑے گا. لیکن جہاں تک یہ مقدمہ ہے, یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, یہ بہت پھیلے گا اور اس سے اس ملک کے سول ملٹری ریلیشن پہ منفی اثرات پڑیں گے. صاحب بڑی مختصر مجھے بتایا, الطاف حسین کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وہ دو حضرات جو ہیں وہ برطانیہ کہہ رہا ہے, وہ 2010 سے یہاں بیٹھے ہوئے جو مبینہ قاتل ہیں عمران فاروق کے. تو یہ الطاف حسین پاکستانی نہ واپس آ جائیں گے, زیادہ محفوظ ہوں گے. میرا خیال ہے کہ انہیں شواہد مل گئے ہیں, اور خاص طور DNA ٹیسٹ وغیرہ, اور جن لوگوں نے فیسلیٹیٹ کیا تھا ان 2 لوگوں کا وہاں جانا آنا, وہ ان تک پہنچ گئے ہیں. اور پچھلے دنوں ایک اسکاٹ لینڈ یارڈ کا یہاں وفد بھی آیا ہوا تھا, انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان 2 کو ہمارے حوالے کیا جائے, لیکن وہ 2 وہاں ہیں جو کسی قانونی حراست میں نہیں ہیں. انہیں رکھا ہوا ہے تاکہ الطاف بھائی جو ہے صراط مستقیم پہ رہیں. وہ تو رحمان بابا کی خدمات تھی نا, اب تو حالات بدل گئے نا. تو اگر تو وہ 2 بندے جو ہیں حکومت نے ریلیز کر انہیں حوالے کر دیا اسکاٹ لینڈ یارڈ کے, یا انہیں ایکسیس دے دیجیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ان تک, تو میرا خیال ہے کہ بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا الطاف بھائی کے لیے. ایک اور چیز دیکھیں,
ایک نئی چیز ہے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب ابھی اچھی بات ایک پلیٹ فارم پہ آئے اکٹھے، تو یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے میرے خیال سے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ڈیفرنسز کے باوجود سیاسی جماعتیں مختلف ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں، لیکن جہاں قومی مسئلے ہیں وہاں لیڈرشپ کا اکٹھا ہونا. اب انرجی کرائسس ایک قومی مسئلہ ہے، اس کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے. جتنا آپ نے اٹانومی دے دی ہے نا صوبوں کو، وفاق کو میں ایک پارٹی کی حکومت ہے، صوبے میں دوسری، انہیں مل کے چلنا پڑے گا ورنہ نظام چلے گا. شہزاد چودھری صاحب مختصراً آپ سے پوچھوں گا کہ یہ تو خیر دفاعی معاملات تھے، ان سیاسی معاملات مشرف اور یہ ہنی مون جو چل رہا ہے الطاف حسین، اس پہ آپ ایک مختصراً سی اپنی رائے دیں مجھے. دیکھیے مشرف صاحب کی جتنی میزبانی اے ایف آئی سی کر سکتا تھا انہوں نے کر لی ہے. میرا خیال ہے کہ اب ایک مہینہ ہو گیا پسندانہ طریقے سے ایکسیپٹ کر لیں. میرا خیال ہے کہ مشرف اب بس صرف وہ کر رہا ہے. عدالت میں پیش ہونا چاہیے، اور عدالت میں پیش ہو کے ان کے پاس ڈیفنسز سٹرونگ ہیں، لیگل ڈیفنسز ان کے مضبوط ہیں میری نظر کے اندر. لیکن جب تک عدالت میں نہیں جائیں گے وہ لیگلی اپنے آپ کو فائٹ نہیں کر سکتے کیس کو، تو اس لیے وہاں پہ جانا پڑے گا. باقی آگے سے جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کہاں چلتا ہے، کتنا چلتا ہے، کیسے پھیلتا ہے، وہ دوسرے معاملات ہیں. لیکن اس کو اب یہاں ختم ہو جانا چاہیے. افواج اپنے چیف کو اے ایف آئی سی کی حد تک جتنا رکھ سکتی تھی انہوں نے رکھ لیا. اب خدا را اب افواج کو چھوڑ دیجیے، ان کے اور بڑے کام ہیں اور ان کے بہت شہزاد صاحب ہمارا بدقسمتی سے وقت ختم ہو گیا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا تو یہ کہ مشرف مسٹیپ کر رہے ہیں، وہ پھڈا کریں گے اور دوبارہ پھڈا کریں گے، پولیس جائے گی وہاں پہ، فوج کا اسپتال ہے تو شو ڈاؤن ہوگا. تو ناظرین آپ نے ہمارے پارٹیسپینٹس کی باتیں سنی، اور ابھی جس کو کہتے ہیں نا ہنوز دلی دورست، یہ امن کا جو پیغام ہے ابھی بہت مشکل اور دور لگ رہا ہے. اور یہ جو اس کی جو کمپوزیشن ہے ڈیلیگیشن کی، اس سے بھی زیادہ کوئی امید افزا چیز جو ہے نکلتی نظر نہیں آتی. لیکن بہرحال امن کو ایک چانس دینا چاہیے، کیونکہ جیسے شہزاد چودھری صاحب نے کہا جو آپریشن جو ہے وہ یہ تو ٹریلر تھا جو ہوا ہے، اصل آپریشن بہت خوفناک ہوگا، جس کو کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہوگا. امتیاز عالم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، حسن صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور شہزاد چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.